حقیقی اصلی خوشی کیا ہے؟ کبھی غور کیا اس پہ؟ ہمارا یہ حالات ہیں کہ ہمیں جب کچھ ملتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، کوئی امتحان پاس ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، نوکری ملتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، بیٹا ملتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، کسی کی شادی ہوتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، گھر بن جاتا ہے نیا تو خوش ہوتے ہیں۔ مگر یہ اصل تصور خوشی کا نہیں ہے۔ یہ تو وہ سامان ہے جو آپ سے چھوٹ جانے والا ہے، یہ سب آپ نے چھوڑ جانا ہے۔ اس کا کوئی نقصان ہو جائے آپ غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ خوشی کا تصور یہ ہے کہ آپ خوشبودار پھول بن جائیں، زمانے کو خوشبوؤں سے معطر کریں۔ جب آپ معاشرے کو خوشبو سے معطر کریں گے، ایک خوبصورت تتلی آپ کے اوپر آ کے بیٹھ جائے گی، اور وہ تتلی اس بات کی ثبوت ہے اور علامت ہے کہ تمہیں میں سکون اور راحت اور اطمینان دینے آئی ہوں۔ یہ تب ہوگا کہ جب پھول کیا لیتا ہے زمانے سے؟ کچھ مانگتا ہے؟ خوشبو بکھیرنے سے پہلے کچھ مانگتا ہے؟ کوئی پھول کو کچھ دیتا ہے؟ تو خوشی کیا ہے؟ دینا، عزت دینا، مسکراہٹ دینا، اسباب دینا، صحت دینا، علم دینا، حکمت دینا، دانائی دینا، روزگار دینا، کھانا دینا، لباس دینا۔ دینے کا نام خوشی ہے۔ کوئی شخص کبھی خوش نہیں ہو سکتا، بلکہ لے کر تو وہ تھوڑا سا دباؤ میں آ جاتا ہے، ریسیونگ اینڈ پہ جب ہوتا ہے تو اس پر بوجھ بنتا ہے، کسی کا احسان ہوتا ہے اس پر، کسی کے آگے اس کی نظریں جھکتی ہیں، کسی کے آگے اس کو شرمندگی ہوتی ہے، کسی کو اس کو وضاحت پیش کرنی پڑتی ہے۔ تو اصلی خوشی دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ اطمینان قلب ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، آسودگی ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، یہ سب دینے سے ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب کو بچپن میں دیکھا کہ اگر بوٹی کھا رہے ہوتے، کھانا کھا رہے ہوتے، تو جو اچھی سی بوٹی نظر آتی نا تو وہ دوسرے کے منہ میں باقاعدہ نوالا دیتے۔ اگر میٹھا آم ہوتا زیادہ، وہ دوسرے کو کہتے کہ یہ تو چوس لے۔ تب میں نے سمجھا کہ یہ تو ریئل خوشی جو ہے حاصل کر رہے ہیں۔ علامہ نے اسی لیے ایک شعر کہا تھا جو بڑا امپورٹنٹ ہے: صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہے وہ دل نہ کر قبول۔ عقل لینا سکھاتی ہے، بیلنس سکھاتی ہے، دل دینا سکھاتا ہے۔ جب تیرا دل دینے پہ راضی ہو جائے تو سمجھ لے کہ تو نے زمانے بھر کی خوشیاں سمیٹ لی۔ کوئی شخص بانٹے بغیر خوش نہیں رہ سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ لینے والا تو احسان مند ہوتا ہے، جو بھی احسان مند ہے وہ خوشی حاصل نہیں کر سکتا۔ خوشی احسان کرنے والے کو ملتی ہے، احسان اٹھانے والے کو نہیں ملتی۔ تو جس کو بھی اصلی خوشی کی تلاش ہے، پھر اس میں اللہ کے ذکر سے ملتی ہے، اللہ کی یاد سے ملتی ہے، اچھے اخلاق سے ملتی ہے۔ مطلب کچھ نہ کچھ بانٹو۔ جب آپ بانٹنا شروع کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں آپ کو دبوچ لیتی ہیں، اللہ کی رحمتیں آپ کو دبوچ لیتی ہیں۔ تو اس لیے جس کو حقیقی خوشی کی تلاش ہے وہ یہ دیکھے کہ میں کیا دے سکتا ہوں۔ اپنا وقت دے، اپنی انرجی دے، اپنا علم دے، اپنا نو ہاؤ دے، اپنی دانائی دے، اپنی حکمت دے، اپنی دعائیں دے، اور جو اسباب کسی کو
چاہیے وہ اسباب دے تو انشاءاللہ پھر وہ اصلی خوشی تک پہنچ جائے گا. اور یہی خوشی ہے کہ دینا سیکھ لو تو خوش رہو گے. آپ دیکھیں اللہ کا رویہ کیا ہے. سب کچھ دے رہا ہے، آپ کو دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، نیند دے رہا ہے، بستر دے رہا ہے، سامان دے رہا ہے، خود استعمال کرتا ہے. اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ ساری زندگی بانٹا. تو جس کو خوشی چاہیے وہ دینے والوں میں شامل ہو جائے تاکہ اس کو ریئل خوشی ہے. میں دیکھتا ہوں لوگ اربوں روپے کے مکان میں رہتے ہیں، اربوں روپے کے فرنیچر ہوتا ہے، بہترین گھر ہوتے ہیں، بہترین انداز ہوتا ہے، نیند تک نہیں آتی. اس کے لیے جتن کرتے ہیں، نیند کے لیے بھوک نہیں لگتی، اس کے لیے جتن کرتے ہیں. گھر میں سکون نہیں ہے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے میاں بیوی کی، بچوں کی، باپ کی، بہنوں کی، بھائیوں کی. تو کیا وہ خوش ہیں؟ کیا سامان خوشی دیتا ہے؟ سامان صرف آرام دیتا ہے. خوشی کیونکہ ایک نفسیاتی اور روحانی جذبہ ہے، وہ آپ کو خدمت اور بانٹنا اور دینا وہ دیتی ہے، کوئی اور راستہ اس کا نہیں ہے. اس لیے جو غیر مادی راستے ہیں وہ اختیار کریں اور خوشی کے تصور کو کامیاب کر لیں اور پا لیں.